خداوند کی زندگی بخش پاک کلام کی تلاوت کریں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اس کی آیت نمبر 16 اور 17 دو یاد ہم پڑھیں گے خداوند کے پاک کلام میں سے۔ مقدس پاک کلام میں اس طرح لکھا گیا ہے، اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ سب تشریف رکھیے۔ خدا یسوع مسیح کے قادر و جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے آج ہم لوگوں نے پیدائش کی کتاب اس کا باب نمبر 2 آیت نمبر 16 اور 17 دو یاد ہم لوگوں نے پڑھی ہے، اور یہ بڑی مشہور و معروف آیات ہے کہ خدا نے آدم کو بنایا، اور پھر لکھا ہے کہ خدا نے مشرق کی طرف آدم میں ایک باغ لگایا اور آدم کو وہاں پر رکھا، اور پھر خدا کے کلام میں آیت نمبر 16 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کا تو ہرگز نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ نیک و بد کی پہچان کے درخت کے بارے میں خدا نے اسے منع فرمایا کہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اچھا، ان آیات پر بہت دفعہ خداوند کے خادم خدا کا پاک کلام بیان کرتے ہیں۔ آج اس میں سے جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ بڑی خاص اور اہم بات ہے، اور بڑی توجہ کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو سننا ہے۔ پہلی بات، جب ہم پیدائش کی کتاب پہلا چیپٹر پڑھتے ہیں اور اس کی آیت نمبر 26 کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں۔ اب یہاں پر خدا نے انسان کو بنایا، اور آگے جب ہم لوگ دوسرے چیپٹر کی آیت نمبر 16 اور 17 کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر خدا نے ایک حکم صادر فرمایا ہے کہ تو تمام درختوں کا پھل بے روک تو کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اب یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ جب خدا نے منع کر دیا کہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا، تو کیا خدا نے نیک و بد کی پہچان کے درخت کے ارد گرد پہرا لگا دیا تھا؟ تو بائبل مقدس نہیں بتاتی کہ خدا نے پہرا لگایا، بلکہ جب پہرے کی بات کرتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے جب آدم اور حوا کو باغ عدن سے خارج کر دیا تو پھر لکھا ہے کہ چوگرد گھومنے والی شعلہ زد تلوار کا پہرا وہاں پر لگا دیا گیا، کروبیوں کو وہاں پر کھڑا کیا اور شعلہ زد تلوار کا پہرا لگا دیا۔ پہرا جو ہے وہ پہلے نہیں لگا، پہرا لگا بعد میں۔ تو جب حکم دیا گیا تو حکم کے ساتھ پہرا نہیں۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ جب خدا نے حکم دیا تو حکم کے ساتھ خدا نے پہرا نہیں لگایا، پہرا بعد میں لگا۔ تو جو بعد میں پہرا لگا ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرنے والا، بات ہماری یہی پر ہے کہ جب خدا نے حکم دیا تو خدا نے ساتھ پہرا نہیں لگایا۔ تو کیوں پہرا نہیں لگایا؟ وجہ اتنی اگر خاص بات تھی، بات کو ذرا سمجھیے گا، اتنی اگر خاص بات تھی کہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا، اور دوسری بات کہ جس روز تو نے کھایا تو مرا، اگر اتنا خدا کو ڈر تھا اس بات کا کہ کہیں یہ پھل نہ کھا لے اور پھر کہیں یہ مر نہ جائے تو خدا پہلا لگا دیتا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟
آپ کی جو اگر کوئی اتنی خاص چیز ہو یا بڑا ہی کوئی اہم کام ہو یا بڑی کوئی اہم چیز ہو اور دوسروں کو جو آپ حکم جاری فرما رہے ہیں کہ یہ نہ کرنا، یا سے ایسے نہ کرنا، یا سے ویسے نہ کرنا، تو بھئی آپ کیوں کوئی بندہ باقاعدہ وہاں پر مقرر ہی نہیں کرتے تھے کہ وہ پراپر وہاں پہ کھڑا رہے، پراپر وہاں وہ اس چیز کی جو کہ آپ کے لیے بڑی اہم ہے یا بڑی اہمیت کی حامل ہے، پراپر وہاں پر کھڑا رہے اور اس کی حفاظت کرے. لیکن خدا نے ایسا نہیں کیا، خدا نے ایسا نہیں کیا. اب آپ اندازہ کیجئے، بینک ہے تو بینک کے اندر پتہ ہے نا کہ وہاں پر لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں، تو 2-4 گارڈ باہر کھڑے ہوتے ہیں اور 2-4 گارڈ اندر بھی گھوم رہے ہوتے ہیں کہ کون سا بندہ بینک کے اندر انٹر ہو رہا ہے، کون سا باہر جا رہا ہے، اور کون سا غلط طریقے سے موبائل وہاں پر بینک کے اندر یوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو انہیں پتا ہے نا کہ یہاں پر خزانہ ہے، یہاں پر تجوریاں ہیں، تو انہوں نے بندوبست کیا ہوا ہے. اگر خدا کو پھل کی فکر تھی کہ نیکو بد کی پہچان کا پھل نہ کھایا جائے، یا آدم کی فکر تھی کہ یہ پھل کھا کے کہیں مر نہ جائے، تو خدا بندوبست کر لیتا بھائی. لیکن خدا نے ایسا کیا نہیں. تو وجہ سوال ویلڈ ہے کہ نہیں؟ سوال بنتا ہے نا. تو اب اسی وجہ پر آج ہم لوگ غور کرنے والے ہیں کہ کیوں خدا نے اتنی پابندی بھی لگائی، اتنے پیار سے، اتنی محبت سے. اب ایک ایگزامپل دینی پڑے گی. دیکھیں، یہ سارا کچھ خدا نے کیا کس کے لیے؟ باغ لگایا کس کے لیے؟ کائنات بنائی کس کے لیے؟ آدم کے لیے. سارا کچھ تو خدا نے آدم کے لیے کیا. اور آپ اندازہ کیجئے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کوئی چیز لے کے آتا ہے، کھانے والی چیز ہی کہہ رہے ہیں، کوئی چیز لے کے آتا ہے اور وہ بڑی بھی مزیدار ہے، بڑی ٹیسٹی ہے اور آپ کی فیورٹ ہے، اور اسے پتا ہے کہ آپ کی بڑی فیورٹ ہے، اور لا کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے اور یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، لیکن اوپر سے کہہ دیتا ہے کہ اس کو کھانا نہیں اس کو. تو کیا کریں گے؟ بندہ سوچے کہ بھائی کھانا نہیں تو لے کے کیوں آئے، پہلی بات. اور دوسری بات، اگر کھانا نہیں تو پھر اس کو باہر کی تقسیم کر کے آنے، تو مجھے آگے کیوں بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ میرے منہ میں پانی آ گیا. تو اب یہ سارا کچھ خدا نے کیا یا بنایا تو آدم کے لیے ہی ہے. لیکن یہاں پر آ کر خدا نے حکم الہی جاری فرمایا ہے کہ تمام درختوں کے پھل تو بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل تو نہ کھانا. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے وہ میں بات کرنے لگا ذرا. تو خدا نے کوئی پہرا وہاں پر نہیں لگایا، کوئی ایسا کوئی فرشتہ وہاں پر کھڑا نہیں کیا. فرشتہ بعد میں کھڑا ہوا ہے، کروبی بعد میں قائم کیے، مقرر کیے گئے. وہاں پر 16 تلوار کا پہرا بعد میں لگایا گیا ہے. تو حکم جاری کر دیا لیکن پہرا نہیں دیا. تو وجہ یہ ہے کہ خدا نے انسان کو خود مختار بنایا ہے. خدا نے انسان کو خود مختار بنایا ہے. خود مختار کا مطلب ہوتا ہے اختیار رکھنے والا، خود اختیار رکھنے والا یا با اختیار. خود مختار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خود اختیار رکھنے والا یا با اختیار. خدا نے انسان کو با اختیار بنایا ہے. اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ لیں. اچھا، یہ آدم کی بات ہے یا ہماری بھی بات ہے؟ یہ چھوٹے بچوں کی بات میں کرتا ہوں. آدم کو خدا نے خود مختار بنایا یا ہمیں بھی خدا نے خود مختار ہی بنایا ہوا ہے؟ جی، ہمیں بھی خدا نے خود مختار ہی بنایا ہوا ہے. ہمیں بھی اپنے اوپر اختیار ہے. ہم بھی اپنے آپ کے لحاظ سے با اختیار ہیں. کسی دوسرے پہ اختیار ہو یا نہ ہو، اپنے پہ اختیار. تو خدا نے ہر انسان کو با اختیار بنایا، خود مختار بنایا، آزاد مرضی پیدا کیا. یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہ جملے سننے کو ملیں گے. چھوٹے بچوں کی میں بات کرنے لگا تھا کہ چھوٹے بچے بھی کئی مرتبہ یہ الفاظ بولتے ہیں کہ میری مرضی، میں جو چاہوں کروں. بولتے ہیں کئی مرتبہ، ہم بڑے بھی بولتے ہیں کہ میری مرضی.
تو میری مرضی کہنے کا مطلب ہے کہ میں خود مختار ہوں. میری مرضی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں بااختیار ہوں. میں جو چاہوں میں کر سکتا ہوں اپنی ذات کے حوالے سے. تو خداوند کے مقدس کلام کے مطابق خاص جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے خود مختاری کا حساب. کلام خدا میں لکھا ہو نا کہ ہم میں سے ہر ایک خدا کو اپنا حساب دے گا. تو حساب ہونا کس چیز کا ہے؟ فوراً ابھی تو میں نے بتا دیا نا. تو فوراً اگر کسی سے پوچھا گیا تو کیا بولے گا؟ گناہوں کا حساب ہونا ہے. اور بھائی گناہوں کا تو جو حساب ہونا ہے ہونا ہی ہے. گناہوں کا جو حساب ہونا ہے وہ تو بعد کی بات ہے. پہلے حساب اس چیز کا ہونا ہے کہ آپ کو خود مختار خدا نے بنایا. جب کوئی افسر جو ہے وہ کسی کو اختیار دے دیتا ہے اور اگر وہ اس اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو جو اس نے مس یوز کیا یا جو اس نے غلط استعمال کیا اس کا ہرجانہ تو وہ بعد میں بھگتے گا. پہلے اس اختیار کا ہرجانہ بھگتنا پڑے گا کہ تجھے یہ اختیار دیا تھا تو نے اس اختیار کا غلط استعمال کیا. اب جس طریقے سے اس نے غلط استعمال کیا اس کی سزا تو بعد میں ہے نا. پہلے تو اس اختیار کا حساب ہوگا. اسی طرح سے خداوند کے مقدس کلام کے مطابق سب سے پہلے جس بات کا یا جس چیز کا حساب خدا کو ہمیں دینا پڑے گا وہ ہے ہماری خود مختاری. کہ خدا نے ہمیں خود مختار بنایا ہے. کئی مرتبہ ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اتفاق ہوا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کو یہ بھی پتا تھا, خدا کو وہ بھی پتا تھا, خدا کو پتا تھا کہ شیطان نے آ کے ورگلانا ہے, یا خدا کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پہ بندے نے جا کے پھسل جانا ہے, تو خدا پہلے سے کیوں نہیں بندوبست کر لیتا؟ اور بھائی خدا نے ہمیں کوئی روبوٹ تو نہیں بنایا نا. خدا نے ہمیں کوئی بڑھاوا نہیں بنایا. میں نے ایک میسج میں یہ ایگزامپل دی تھی. فرض کرے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بے اولاد ہوتے ہیں, خدا صاحب کے اوپر رحم کرے, بے اولاد ہوتے ہیں. تو کیا خیال ہے کہ بازار جائیں, وہاں سے تھوڑے سے پیسے دیں, بڑے اچھے اچھے ٹوائز مل جاتے ہیں, اچھے اچھے بیبی بنے ہوئے مل جاتے ہیں, تو کیا خیال ہے اس سے کام چل جاتا ہے؟ اس سے کام نہیں چلتا. روبوٹ خرید کے لے آئے, اس سے کام چل جائے گا؟ نہیں. جتنا مرضی ایکسپینسو کوئی روبوٹ لے لے اس سے بھی وہ بات کلیئر نہیں ہوگی. تو بات کلیئر ہوتی ہے حقیقی فرزند سے جو خدا عطا کرتا ہے, اور حقیقی خوشی بھی تب محسوس ہوتی ہے یا تب پتہ فیل کرتا ہے جب وہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور ضدیں کرتا ہے. چھوٹا بیبی ہوتا ہے اور ضدیں کرتا ہے, رٹے ڈالتا ہے, مختلف چیزوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے. کبھی یہ کر لے, کبھی وہ کر لے, کبھی میں نے یہ نہیں کرنا تو میں نے وہ کرنا, میں نے ایسے نہیں کرنا, جو مرضی کہہ لے میں نے یہ نہیں کرنا. اب یہ چیزیں ماں باپ کے لیے کیا ہوتی ہے؟ خوشی کا باعث بنتی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس طرح سے کرتا ہے. تو خدا نے بات یہ میں نے اس لیے بتائی ہے کہ خدا کو کوئی روبوٹ نہیں چاہیے تھا. یہ جو لوگ کہتے ہیں خدا کو اگر پہلے پتا تھا خدا پہلے بندوبست کر لیتا, تو خدا نے ہمیں کوئی روبوٹ تو نہیں بنایا. خدا نے ہمیں جیتا جاگتا انسان بنایا اور پھر ہمیں اپنی صفات الہی سے نوازا بھی ہے, اور ساتھ پھر ان صفات پہ اختیار بھی دیا, اور سوچنے سمجھنے کی, فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے. تو اتنا کچھ خدا نے جب نواز دیا ہے تو پھر بھی میرا خیال ہے کہ بندہ اگر خدا پہ گلہ کرے تو اس سے بڑی کوئی احمقانہ حرکت ہے ہی کو نہیں, اس سے بڑی کوئی بیوقوفی ہے ہی کو نہیں کہ پھر بھی بندہ پہ جو ہے وہ فضول میں خدا پہ گلے شکوے کرتا رہے. آج میں کسی جگہ پر دعا کر رہا تھا, اور دعا میں خدا نے جو الفاظ مجھے دیے وہ یہ تھے کہ خدا اس روئے زمین پر پائی جانے والی تمام مخلوقات کا تو ہی واحد اکیلا خالق ہے, لیکن ان تمام مخلوقات میں سے بنی نوع انسان کے ساتھ تو نے وعدے کیے ہیں, بنی نوع انسان کے ساتھ تو کلام کرتا ہے, بنی نوع انسان کی صحبت میں تیری خوشنودی ہے, بنی نوع انسان کے ساتھ ہے خداوند تو رہنا چاہتا ہے. کسی جانور کے ساتھ خدا نے کہا کہ میں رہوں گا؟ کسی جانور کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا؟ کوئی نہیں کیا.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام مخلوقات میں سے بنی نوع انسان واحد ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس کے ساتھ خدا بات کرتا ہے، جس کے ساتھ خدا بولتا ہے، جس کے ساتھ خدا محبت اور پیار کرتا ہے. تو پھر بھی بندہ کلیئر کرتا پھر کہ یہ ہو گیا تو ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ بات بنتی نہیں ہے. تو بات میں یہ کر رہا تھا کیونکہ خدا نے انسان کو خود مختار بنایا ہے، تو لہذا سب سے پہلا جو حساب کتاب ہونا ہے وہ اس خود مختاری کا ہونا ہے. ہماری سوچوں پہ ہمارا اختیار ہے کہ نہیں؟ کئی مرتبہ یہ بات دیکھنے میں آئی ہے یا سوال کیا جاتا ہے کہ عجیب و غریب قسم کے خیالات آتے ہیں، اور کئی مرتبہ یہ سوال پوچھا بھی گیا میرے سے کہ بھائی صاحب جب دعا میں الٹے سیدھے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں تب کیا کرنا چاہیے، اس کا کیا حل ہے، ان خیالات کو کیسے جھنجھوڑا جائے؟ تو خیر اس کی بھی تکنیک خدا کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے کہ اس پہ کیسے کنٹرول ان کو کیا جا سکتا ہے. لیکن مختصر اور سیدھی سی جو بات میں نے ان کو بتائی، میں نے کہا وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے سر کے اوپر پرندے اڑتے ہیں، آپ کے سر کے اوپر پرندے اڑتے ہیں. کئی مرتبہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو اوپر سے پرندے گزر جاتے ہیں یا چڑیا گزر جاتی ہے. کیا ہم ان کو روک سکتے ہیں؟ ہم ان پرندوں کو اپنے سر کے اوپر سے اڑنے یا گزرنے سے روک نہیں سکتے. لیکن ایک کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم انہیں یہاں پہ گھونسلہ بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے. اتنا تو اختیار ہے کہ نہیں؟ کیا کہنا ہے کہ پرندے اڑ رہے ہیں تو انہیں ہم روک سکتے ہیں ان کو؟ بھائی نہیں روک سکتے، کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو کیا کہہ رہا ہے کہ اگر وہ گھونسلہ ہی بنانے کے چکر میں ہو جائے تو یہ تو کام کر سکتے ہیں نہیں. گھونسلہ بنانے سے تو ہم انہیں روک سکتے ہیں، گھونسلہ بنانے سے ہم انہیں باز رکھ سکتے ہیں. تو سیم اسی طرح سے خیالات کا ہمارے ذہن میں آنا اور چلے جانا. پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ایک دن میں انسان کے مائنڈ میں 60 لاکھ سے زیادہ خیالات ایک دن میں چلتے ہیں. تو کتنے خیالات کو کنٹرول کریں گے؟ جی آپ نہیں کر سکتے. لیکن ایک کام کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے مائنڈ کو یا ہمارے دل کو یا ہماری سوچوں خیالوں کو اپنی اماجگاہ بنا کے بیٹھ جائیں. اس سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ یہ کام نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اختیار ہے. پھر خدا کے پاس کلام میں لکھا ہوا ہے انسان کی کتاب میں کہ تو اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا چشمہ یہی ہے. تو لکھا کیا ہے؟ تو اپنے دل کی خوب حفاظت کر. یہ نہیں کہ خداوند تو ہمارے دل کی حفاظت کر، اپنے دل کی تو خوب حفاظت کر. اس کا مطلب ہے کہ دل پہ بھی اختیار ہے، آنکھوں پہ بھی اختیار ہے، زبان پہ بھی اختیار ہے. اگر عادت پڑ جائے بولنے کی تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ویسے بندہ روک سکتا ہے اس کو. کانوں پہ اختیار ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے با اختیار بنایا ہے. انسان کو خدا نے با اختیار بنایا ہے، خود مختار بنایا ہے. تو سب سے پہلے میرے ذہنوں اس حساب میں جو چیز سامنے آئے گی وہ خود مختاری ہی ہے ہماری، کہ ہم نے روئے زمین پر زندگی گزارتے ہوئے اپنی زبان کا استعمال کیسے کیا، یہ میرے اپنے اختیار میں تھا. اپنے کانوں کا کیسے استعمال کیا، یہ میرے اپنے اختیار میں تھا. اپنی آنکھوں کا کیسا استعمال کیا، یہ میرے اپنے اختیار میں تھا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو اس لیے خداوند کے مقدس کلام کے مطابق یہاں پر جو انسان کو خدا نے بنایا اور پھر ساتھ ہی حکم بھی دے دیا کہ تمام درختوں کا پھل تو بیروک تو کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا تو پھل نہ کھانا. بھائی اتنی فکر تھی تو پیرا لگا دیتے، لیکن پیرا نہیں لگایا. کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ خدا نے انسان کو خود مختار بنا کے اسی پہ چھوڑ دیا کہ حکم کی وہ فرما برداری کرتا ہے یا آگے نہیں. ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے دو، اس کے بعد دعا کریں گے.
کئی مرتبہ آپ کسی آفس میں جاتے ہیں یا کسی محکمے میں جاتے ہیں, کسی دفتر میں آپ چلے جاتے ہیں, تو کئی مرتبہ وہاں پر ڈاکٹر کے روم کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے کہ نو انٹری وداؤٹ پرمیشن, کہ بغیر اجازت کے اندر داخل ہونا منع ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بے شک وہاں پہ تختی لگی ہوئی ہے, بے شک وہاں پر پلیٹ لگی ہوئی ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ نو انٹری وداؤٹ پرمیشن, لیکن اس کے باوجود اگر ہم دروازے کا ہینڈل پکڑتے ہیں اور کھول کے ٹھیک اندر چلے جاتے ہیں, تو کیا وہ پلیٹ جو ہے یا وہ لکھائی جو ہے یا جو لکھا ہوا ہے وہ ہمارا بازو پکڑ لیں گے کہ نہیں بھائی نظر نہیں آ رہا کہ یہاں پر لکھا گیا ہوا؟ وہ جو لکھا گیا ہے وہ لکھائی یا وہ تختی جو ہے وہ ہمارا بازو نہیں پکڑے گی. لکھنے والے نے بھی یا لکھوانے والے نے بھی صرف اس لیے لکھوایا ہے کہ ہر آنے والا جو ہے وہ فرسٹ آف آل ایک انسان ہے, کہ میرے پاس جو آئے گا وہ انسان ہوگا. تو انسان میں کوالٹی یہ ہے کہ خدا نے اسے عقل مند بنایا, خدا نے اسے ذات الہی اور صفات الہی سے نوازا ہے, حکمت عطا کی ہے, فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. تو جب کوئی بھی انسان میرے پاس آئے گا تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھ کے وہ رک جائے گا یا اندر آنے سے پہلے نوک کرے گا. اور اگر کوئی نہیں بھی پڑھا تو انسان ہوتے ہوئے اتنے مینرز تو ہوتے ہیں کہ کہیں جاتے ہوئے دروازہ پہلے نوک کرنا. تو اندر جس نے لکھوایا ہوا ہے, لکھوانے والے کو کسی صورت پہ یہ توقع نہیں ہے تو کوئی جانور داخل ہوگا یہاں پہ. اگر جانور نے داخل ہونا ہوتا تو وہ وہاں پر تختی نہ لگواتے, کیونکہ انسان نے داخل ہونا ہے اس لیے انہوں نے لکھوا دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لکھا ہوا جو ہے وہ نہ تو ہمیں روک سکتا ہے, نہ ہمارا بازو پکڑ سکتا ہے, نہ ہمارا گریبان پکڑ سکتا ہے, نہ ہمارے قدموں کو یا ہمارے پاؤں کو جو ہے وہ بیڑیاں پہنا سکتا ہے کہ اندر نہیں جانا اجازت کے بغیر. اس پہ اگر عمل ہم نے کرنا ہے تو وہ ہم نے اپنی مرضی سے کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واقعی میں انسان خود مختار ہے. خدا نے انسان کو آزاد مرضی پیدا کیا ہے. تو اس آزاد مرضی کا, اس خود مختاری کا حساب جو ہے وہ سب سے پہلے ہمیں خدا کو دینا پڑے گا. تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کرنا یہ ہے کہ اگر خدا نے ہمیں با اختیار بنایا ہے, خود مختار بنایا ہے, آزاد مرضی پیدا کیا ہے, تو ہمیں اپنی اس خود مختاری کا, اپنی اس آزاد مرضی کا, اپنے با اختیار ہونے کا غلط استعمال نہیں کرنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ایک جگہ پر کلام خدا میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے آزادی تو دی ہے, آزاد مرضی تو پیدا کیا ہے, لیکن لکھا ہوا ہے کہ تم اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ بنانا. تو خداوند کے مقدس کلام کے مطابق میرے دوستو آج بات ہم کر رہے تھے خود مختاری کے حساب کے متعلق کہ کیوں خدا نے وہاں پر پیرا نہیں لگایا, اور اگر خدا کو ہمیں حساب دینا ہے تو کس چیز کا سب سے پہلے حساب ہونا ہے؟ تو وہ ہے خود مختاری. وہ ہے خود مختاری, وہ ہے ہماری آزاد مرضی, وہ ہے ہمارا با اختیار ہونا. تو یہ تیار رہی اپنی مرضیاں جو ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ میری مرضی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, نہیں. اچھا اس میں ایک اور چیز مجھے یاد ہے, وہ بھی ایڈ کرتے ہیں. اچھا یہ بڑی خاص اور اہم بات ہے. کچھ لوگوں کے متعلق میں نے سنا بھی ہے اور ان کے منہ سے بھی سنا ہے, جب بھی کوئی بات کہی جاتی ہے کہ بھائی جی آپ توبہ کر لیں یا چرچ جانے کے لیے کہیں تو کہتے ہیں اچھا چلے جو خداوند توفیق دے, جو خداوند توفیق دے. اچھا مجھے بتائے خدا نے توفیق دیا, جیوندے جاگتے ہیں کہ نہیں, چل پھر رہے ہیں, سانس چل رہی ہے, تو یہ توفیق نہیں, اس سے اور بڑی توفیق کیا ہونی ہے؟ پیروں پہ چھالے تو نہیں نکلے نا, کیوں جل صاحب چھالے تو نہیں نکلے نا. اچھا کہ کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ چرچ میں آ کے بھی ایسے چپ کر کے بیٹھے جیسے سینما میں بیٹھے نے, فلم لگی ہے تو پھرنے آپ چپ کر, نہ کوئی دعا, نہ کوئی تالیاں, نہ کوئی پرستش, نہ کوئی رسپانس دینا آگے سے کہ کلام کی سمجھ آ بھی رہی ہے,
کہ نہیں آ رہی اینج بیٹھ لینا. اچھا ہوں خدا توفیق دے گا تو پھر تاکہ وجنیاں خدا توفیق دے گا تو پھر منہ جو رب خدا نے بات سے نکلنا. خدا نے توفیق دی ہے تو آپ چل کے آ گئے ہیں. خدا نے تندرستی دی ہوئی ہے تو یہ خدا کی دی ہوئی توفیق ہی ہے. تو باقی اگلا کام جو ہے وہ ہمارے پہ خدا نے چھوڑا ہوا ہے. کیا ہم نے خدا کی پرستش کرنی ہے یا نہیں؟ چرچ آنا ہے یا نہیں؟ بائبل پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھنی ہے یا نہیں؟ دعا کر سکتے ہیں لیکن کرنی ہے یا نہیں؟ یہ کس پہ چھوڑا ہے؟ انسان پہ. کیوں چھوڑا ہے؟ کیونکہ با اختیار ہے, آزاد مرضی ہے, خود مختار ہے. تو لوگ کہتے ہیں اچھا چلیں جی خدا توفیق دے گا. خدا نے کس ٹائم توفیق دینی ہے؟ خدا نے بیوی بچے دیے, گھر دیا, کاروبار دیا, صحت و تندرستی عطا کی. یہ توفیق نہیں ہے تو اس سے اور بڑی توفیق اور خدا کیا دے؟ تو پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ باتیں بعض اوقات لوگوں کے منہ سے سننے کو ملتی ہیں جو کہ خدا کے کلام کے ساتھ بالکل قدم ٹیلی وہ نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس لیے میرے عزیزو آج ایک چھوٹا سا پیغام جو ہم سب کے لیے ہے, یہ صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے بھی ہے, کہ خدا خود مختاری کا حساب سب سے پہلے ہم سے لے گا. یہ جو اختیار میں نے تمہیں دیا, یہ جو آزاد مرضی پیدا کیا, خود مختار پیدا کیا, اس کا غلط استعمال کیوں کیا؟ باقی جو استعمال غلط کیے ہیں وہ بعد کی باتیں ہیں کہ کہاں کہاں پہ کیا 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 یا کرتے رہے ہیں, وہ بعد کی بات ہے. خدا ہم سب کو آج کے اس پاک کلام کے وسیلہ سے برکت کرتے ہیں.